سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ القمر پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورت قیامت کی آمد، گزشتہ قوموں کے انجام اور معجزۂ شق قمر جیسے بہت اہم موضوعات کو بیان کرتی ہے۔ اس کی آیات میں ایک گہری تنبیہ کا احساس ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سورۃ القمر کا اصل پیغام اس کی تاریخی تفصیلات اور واقعات کو یعنی لفظی طور پر قبول کرنے میں ہے تاکہ آنے والے عذاب سے ڈرا جا سکے؟ جی، یا پھر یہ سورت انسانی نفسیات کا ایک گہرا نقشہ پیش کرتی ہے جس میں یہ جو تاریخی واقعات ہیں یہ محض مثالیں ہیں جو یہ سمجھاتی ہیں کہ انسان کس طرح سے حقائق کا انکار کرتا ہے، اور اس کا وہ جو بار بار دہرایا جانے والا سوال ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، وہ دراصل انکار کی جو نفسیات ہے اس پر ایک چوٹ ہے۔ میں پہلی رائے کی نمائندگی کروں گی۔ میرا ماننا ہے کہ اس سورت کی طاقت اس کے واقعات کی حقیقت اور آپ کہہ لیں کہ اس کی تاریخیت میں ہی پوشیدہ ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک حقیقی معجزہ تھا اور قوموں کی تباہی ایک ٹھوس تاریخی سبق ہے۔ ان واقعات کو لفظی طور پر سمجھنا ہی اس کے پیغام کی اصل روح تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور میں اس سے ایک مختلف زاویہ نظر پیش کروں گا۔ دیکھیں، میرا موقف یہ ہے کہ ان واقعات کی جو علامتی اور نفسیاتی اہمیت ہے وہ کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ صورت دراصل تکذیب اور تکبر کے مختلف روپ دکھا رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف تاریخ بتانا نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کو اس کے اپنے اندر جو انکار کا رویہ ہے اس کا آئینہ دکھانا ہے۔ چلیں سورت کے آغاز سے ہی بات کرتے ہیں۔ پہلی آیت کہتی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ میرے نزدیک یہ ایک بالکل واضح بیان ہے جو ہجرت سے 5 سال قبل مکہ میں پیش آنے والے ایک حقیقی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب مشرکین نے نشانی طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک کھلا ثبوت تھا جس کا مقصد کفار پر حجت تمام کرنا تھا۔ اس کی تاریخی حیثیت ہی اس کی بنیاد ہے۔ میں اس واقعے کے وقوع سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میرے نزدیک اصل نقطہ اس معجزے پر کفار کا رد عمل ہے۔ قرآن فوراً کہتا ہے وَإِن يَرُوا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے۔ یہاں قرآن کی توجہ معجزے کی تفصیلات سے زیادہ انسانی نفسیات پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ انکار کا ایک کلاسیکی نمونہ ہے۔ جب کوئی ثبوت کسی کے پری کنسیو نوشنز کے خلاف ہو تو وہ اسے جادو یا دھوکہ کہہ کر مسترد کر دیتا ہے۔ تو کیا اصل سبق چاند کا پھٹنا ہے یا ذہن کا اس طرح بند ہو جانا جاتا ہے؟ اس کا جادو کہا جانا ہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے ایک غیر معمولی واقعہ دیکھا۔ انہوں نے اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا بلکہ اس کی توجیہ غلط کی۔ اس صورت کا زور اسی بات پر ہے کہ اللہ نے واضح نشانیاں بھیجیں لیکن انسان نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فوری عذاب کا نہ آنا امت محمدی پر اللہ کا ایک خاص فضل تھا، ورنہ مطالبے پر دکھائی گئی نشانی کے انکار کا نتیجہ تو فوری تباہی ہوتا ہے۔ اور اسی نقطے پر میں کہوں گا کہ فوری عذاب کا نہ آنا اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ یہاں زور جسمانی تباہی سے زیادہ روحانی اور نفسیاتی انجام پر ہے۔ سورت کہتی ہے کہ ان سے منہ پھیر لے کیونکہ ان تک گزشتہ قوموں کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا منظر آتا ہے جہاں وہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح نکلیں گے۔ یہ جسمانی عذاب سے زیادہ ایک نفسیاتی شکست اور بے بسی کی تصویر ہے۔ وہ کٹھن دن وہ ان کی دنیاوی ہٹ دھرمی کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ اچھا، چلیں پھر ان گزشتہ قوموں کے واقعات کی طرف آتے ہیں۔ سورت میں قوم نوح، عاد، سمود، لوط اور آل فرعون کا ذکر ہے۔ میرے خیال میں یہ سیدھے سادے تاریخی سبق ہیں۔ قوم نوح نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اللہ نے انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ قوم عاد نے تکبر کیا، ان پر تیز آندھی بھیجی گئی۔ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے واضح نمونے ہیں۔ ہر قصے کا اختتام اس سوال پر ہوتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یعنی پس کیسا رہا میرا عذاب اور میری تنبیہ ہیں۔ یہ ایک تاریخی انتباہ ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے۔
میں اسے ایک مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ یہ صرف تاریخ کا بیان نہیں بلکہ یہ تکذیب یعنی ڈینائل کی مختلف اقسام کی کیس سٹڈیز ہیں۔ قوم نوح نے اپنے نبی کو مجنون کہہ کر ان کی ذہنی حالت پر حملہ کیا۔ یہ دلیل کا جواب ذاتیات سے دینے کی ایک شکل ہے۔ قوم سمود نے کہا ابشرم منا واحدا نتبعو، یعنی کیا ہم اپنے جیسے ایک بشر کی پیروی کریں؟ یہ قبائلی تکبر اور حسد کی نفسیات ہیں۔ قوم لوط کا انکار اخلاقی بیراروی کی بنیاد پر تھا۔ تو ہر کہانی انکار کی ایک نئی نفسیاتی جہت کو بے نقاب کرتی ہے۔ عذاب جو ہے وہ ان رویوں کا فطری نتیجہ ہے، نہ کہ صرف ایک بیرونی سزا۔ لیکن قوم سمود کے واقعے کو ہی دیکھ لیں۔ اونٹنی کو قتل تو ایک شخص نے کیا، فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر، یعنی انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، پس اس نے ذمہ داری لی اور کونچے کاٹ دیں، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا۔ یہ اجتماعی ذمہ داری کا ایک واضح اور ٹھوس اصول بیان کرتا ہے۔ جب معاشرہ برائی پر خاموش رضامندی اختیار کر لے تو وہ اجتماعی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ ایک سماجی قانون ہے، کوئی نفسیاتی تھیوری نہیں۔ میں اس سے اختلاف کروں گا۔ آیت کے الفاظ بہت دلچسپ ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پوری قوم براہ راست عمل میں شریک نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک ایکسٹریمسٹ کو ایک کام سونپ دیا۔ یہ ایک غیر فعال اور لاتعلق معاشرے، ایک پیسو سوسائٹی کی تصویر ہے جو خود تو کچھ نہیں کرتا لیکن ایک انتہا پسند کو آگے بڑھ کر کام تمام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ میرے نزدیک یہ آیت اجتماعی رضامندی سے زیادہ اجتماعی بے حسی یعنی کلیکٹیو ایپتھی پر تنبیہ ہے۔ یہ اس بات کا سبق ہے کہ ایک خاموش اکثریت کی موجودگی میں ایک متحرک اقلیت کس طرح پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ ایک گہرا سماجی اور نفسیاتی تبصرہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس آیت کا کیا کریں گے جو ہر قصے کے بعد دہرائی جاتی ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی اور بے تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ میرے نزدیک یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دیا، لیکن اے امت محمدی، تمہارے لیے ہم نے عذاب کی جگہ نصیحت کا ایک آسان ذریعہ یعنی قرآن نازل کیا ہے۔ یہ ایک مہربان اور مشفقانہ دعوت ہے کہ تاریخ سے سیکھو۔ مجھے اس آیت کی تکرار میں شفقت سے زیادہ ایک تیز چبھن محسوس ہوتی ہے۔ ہر تباہی کی ہولناک داستان کے فوراً بعد یہ سوال، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، ایک ریٹوریکل چیلنج کی طرح لگتا ہے۔ اس کا لہجہ آپ کہیں کہ مایوس کن بھی ہے اور جھنجھوڑنے والا بھی، گویا کہا جا رہا ہو ایک اور قوم تباہ ہوئی، کیا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ یہ ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگتا ہے جو انسان کو اس کی غفلت پر شرمندہ کرتا ہے۔ یہ نرمی سے دی جانے والی دعوت نہیں بلکہ ایک سخت سوال ہے جو انسان کے ضمیر کو للکارتا ہے۔ لیکن قوم عاد کے ذکر میں یوم نحس مستمر کی اصطلاح کا استعمال، یعنی ایک مسلسل نحوست والے دن، یہ بھی تو اس کے لفظی اور تاریخی پہلو کو مضبوط کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بدھ کا دن تھا اور بعض ایام میں ایک خاص قسم کی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ مابعدت طبیعیاتی حقائق ہیں جنہیں محض نفسیاتی علامت کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کائنات کے اندیکھے اصولوں کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے یوں دیکھتا ہوں کہ نحوست کا تعلق دن سے زیادہ اس دن ہونے والے عمل سے ہے۔ وہ دن ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے منحوس ثابت ہوا۔ قرآن یہاں کسی توہم پرستی کو فروغ نہیں دے رہا بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے اعمال ہی اس کے دنوں کو ساد یا نحس بناتے ہیں۔ نحوست ان کی اپنی سرکشی اور تکبر کی پیداوار تھی، نہ کہ کیلنڈر کی کسی تاریخ کی۔ یہ ذمہ داری کو واپس انسان کی طرف لوٹاتا ہے، نہ کہ اسے ستاروں اور دنوں پر ڈال دے۔ آخر میں سورت کا رخ کفار مکہ کی طرف مڑتا ہے اور ایک واضح پیشن گوئی کی جاتی ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ یہ پیشن گوئی جنگ بدر میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ اس صورت کے پیغام کے مبنی بر حقیقت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ کوئی نفسیاتی تجزیہ نہیں بلکہ مستقبل کی ایک ٹھوس خبر ہے جو سچ ثابت ہوئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورت کا مزاج تاریخی اور واقعاتی ہے۔
اس پیشین گوئی کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد کیا کہا گیا، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، اور قیامت زیادہ ہولناک اور زیادہ تلخ ہے۔ یعنی دنیاوی شکست و فتح اصل معاملہ نہیں ہے، اصل میدان عمل انسان کا باطن اور اس کا اخروی انجام ہے۔ جنگ بدر میں شکست ایک ظاہری نتیجہ تھا، لیکن اصل شکست تکبر و انکار کی وہ نفسیات ہے جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے، جسے سقر کہا گیا۔ اور سورت کا اختتام متقین کے انجام پر ہوتا ہے، فی مقعد صدقین عند ملیک مقتدر، عزت کی نشست پر صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں۔ یہ مجرموں کے انجام ذوقوا مس سقر، یعنی چکھو آگ کا ذائقہ، اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ایک واضح تقابل ہے جو انسان کو ایک حقیقی اور ٹھوس نتیجے کا انتخاب کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ جنت اور جہنم کی حقیقی منزلوں کا بیان ہے، محض ذہنی کیفیات کا نہیں۔ جی، میں بھی اس تقابل کو بہت اہم سمجھتا ہوں، لیکن میرے نزدیک موقد صدق یعنی سچی نشست صرف ایک جگہ کا نام نہیں، بلکہ ایک حالت کا بیان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان ہر قسم کے فریب، تکبر اور خود فریبی سے پاک ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ یہ اس کی روحانی یاترا کا عروج ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ بھی انسان کے اندر کی حسد، تکبر اور انکار کی آگ کا ظاہری روپ ہے۔ تو یہ اختتام بھی دراصل دو مختلف نفسیاتی راستوں کے منطقی انجام کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک سورۃ القمر کا پیغام واضح اور براہ راست ہے۔ یہ تاریخ کے ٹھوس واقعات کے ذریعے خبردار کرتی ہے اور اللہ کی قدرت اور اس کے انصاف کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی تاثیر اس کے لفظی اور تاریخی ہونے میں ہے۔ اور میرے خیال میں اس صورت کی اصل گہرائی اس کے نفسیاتی اور علاماتی پہلو میں ہے۔ یہ ہر دور کے انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ تاریخ کو محض کہانیوں کے طور پر نہ پڑھے، بلکہ اس میں اپنے ہی رویوں اور اپنی ہی نفسیات کا عکس دیکھے۔ بار بار آنے والا سوال، فہل من مدکر، وہ آج بھی ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے۔